حماس پر جنسی تشدد کا الزام، حماس کی تردید، یرغمالیوں کے اہل خانہ کی اسرائیلی حکومت پر تنقید۔ مغربی کنارے میں پرتشدد کارروائیوں میں ملوث یہودی آبادکاروں پر ویزا پابندیاں عائد کی جائیں گی، بلنکن۔ اسرائیل غزہ میں مزید ایندھن اور امداد کی اجازت دینے کے لیے کافی اقدامات نہیں کر رہا، امریکی محکمہ خارجہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد یرغمالیوں کے اہل خانہ نے حکومتی رویے پر تنقید کی ہے۔ نیتن یاہو نے منگل کو حماس کی قید سے آزاد ہونے والوں سمیت ان لوگوں سے ملاقات کی جن کے رشتہ دار اب بھی حماس کی قید میں ہیں۔ اس ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ حماس کی قید سے آزاد ہونے والے افراد قید کے دوران گزرے اپنے تجربات وزراء کے ساتھ شیئر کریں۔ تاہم اس ملاقات کے بعد یرغمالیوں کے کئی رشتہ داروں نے غصے کا اظہار کیا اور حکومت پر تنقید کی۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس نے 7 اکتوبر کے حملے کے دوران خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی یرغمالیوں کے اہل خانہ سے ملاقات کے بعد اس دعوے کو دہرایا۔ صدر جو بائیڈن نے بھی عالمی برادری پر زور دیا تھا کہ وہ حماس کے حملوں کے دوران خوفناک جنسی تشدد کے واقعات کی مذمت کرے۔ دوسری جانب حماس نے اسرائیل پر 7 اکتوبر کے حملے کے دوران ریپ اور جنسی تشدد کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اسے جھوٹ قرار دیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مغربی کنارے میں انتہا پسند یہودی آبادکاروں کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف پرتشدد کارروائیاں کرنے والوں پر ویزے کی پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ امریکی وزیر خارجہ نے اپنے اعلان میں انفرادی طور پر ویزا پابندیوں کی تفصیلات نہیں دی، لیکن محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے صحافیوں کو بتایا کہ درجنوں یہودی آبادکاروں اور ان کے خاندانوں کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کا سلسلہ منگل کے روز سے شروع کیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر یہودی آبادکاروں کی جانب سے مغربی کنارے میں پرتشدد کارروائیاں جاری رہیں تو مزید پابندیاں بھی عائد کی جا سکتی ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں قائم اسرائیلی سفارت خانے نے اس بارے میں تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ منگل کے روز یہ تازہ اقدام ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب محض 1 مہینہ قبل اسرائیل کو امریکہ کے ویزا ویور پروگرام کا حصہ بنایا گیا تھا۔ اس پروگرام کے تحت اسرائیلی شہری امریکہ میں بنا کسی ویزے کے داخل ہو سکتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں مزید ایندھن اور امداد کی اجازت دینے کے لیے کافی اقدامات نہیں کر رہا اور اسے اپنی کوششیں تیز کرنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ واشنگٹن اسرائیل کے ساتھ مزید ٹرکوں کو داخلے کی اجازت دینے کے لیے بات کر رہا ہے۔ We are engaging with the government of Israel at every level to try to increase the amount of humanitarian assistance that is getting in. میتھیو ملر نے کہا کہ امداد کی رفتار کافی نہیں ہے، اسے بڑھانے کی ضرورت ہے اور ہم نے اسرائیل کی حکومت پر یہ واضح کر دیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے ایک اہلکار نے بتایا کہ غزہ میں صورتحال ہر گھنٹہ بگڑ رہی ہے کیونکہ خان یونس اور رفح شہروں کے ارد گرد جنوب میں اسرائیلی بمباری میں تیزی آ گئی ہے اور WHO کو گنجان آباد انکلیو میں صحت کے نظام کے کمزور ہونے پر گہری تشویش ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بمباری سے بچنے کے لیے مزید جنوب کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یونیسیف کے ترجمان جیمز ایلڈر نے کہا کہ غزہ کے وہ علاقے جو اسرائیل کی جانب سے محفوظ بنائے گئے ہیں وہ بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ وہاں صفائی اور پناہ گاہوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے بیماریوں کے پھیلنے کا شدید خدشہ ہے۔ ہنڈوراس میں ایک بس حادثے میں کم از کم 11 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق دارالحکومت سے تقریباً 41 کلومیٹر دور ہائی وے پر ایک بس پھسلتے ہوئے پل سے ٹکرانے کے بعد دریا میں گر گئی۔ دوسری جانب فلپائن میں بھی ایک بس حادثے میں 16 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اور جنوبی بھارت میں سمندری طوفان کی وجہ سے آنے والے سیلاب سے کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ آندھرا پردیش ریاست میں مسلسل شدید بارش سے درخت اکھڑ گئے اور کم از کم 25 دیہات زیر آب آ گئے جس کی وجہ سے 15,000 سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا پڑا اور اس سے تقریباً 3,90,000 سے زیادہ شہری متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔